بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال تعالی وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ محترم حاضرین کرام اور سامعین کرام، شبہات کے فتنے کے تحت یہ گفتگو جاری تھی کہ اس دین کے مخالفین مسلمانوں کو ان کے عقیدے اور دین کے سلسلے میں کمزور کرنے، شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے مختلف اعتراضات، دین کی مخالف فکر کو پھیلانے کے لیے کیا کچھ وسائل اختیار کرتے ہیں۔ گزشتہ درس میں، جس میں لوگ حاضر نہیں تھے لیکن فیس بک کے ذریعے سے اور ریکارڈنگ کے ذریعے سے درس دیا گیا پچھلے ہفتے شنیچر کے دن، اس میں بعض نکات بیان کیے گئے، جس میں سب سے پہلے یہ ذکر کیا گیا کہ ان وسائل سے پہلے قابل ذکر وہ لوگ ہیں جن کو سب سے بڑھ کر استعمال کیا گیا، اور وہ ہیں امت مسلمہ کے درمیان وہ طبقہ جنہیں انہوں نے منافقین اور استعمار، دشمنان دین کا دم چھلا کہا۔ ان کا سب سے بڑا اور اہم کردار ہے، بلکہ یہاں کہا انہوں نے کہ وہی مسلمانوں کے بیچ داخل ہونے کا دروازہ ہے، حکومتوں میں، تعلیمی اداروں میں اور مختلف ایسے مقامات پر جہاں سے لوگوں پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، ایسی جگہوں پر ان کو اس قسم کے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں مثالیں دی تھی کہ حکومتوں اور مسلمانوں کے قائدین، بڑے بڑے قائدین کے حرم سرا میں عیسائی اور یہودی عورتوں کو شادی کر کے بھیجا گیا، جو ٹرینڈ اور تربیت یافتہ تھی اس بات کی کہ انہیں کس طریقے سے اپنی فکر کے مطابق استعمال کیا جائے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس سلسلے میں بعض مثالیں بھی دی گئی، اور پھر اس تنبیہ کے بعد انہوں نے جو ذرائع کا ذکر کیا اس میں مختلف ذرائع ابلاغ کا، اور یہ تذکرہ کیا کہ موجودہ زمانے میں ذرائع ابلاغ کے نت نئے اسباب اور آلات کا جس طریقے سے استعمال ہوا، پوری انسانی تاریخ میں، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ بات واقعی سچ ہے۔ ہاں، ریڈیو، اخبارات، ٹیلی ویژن، نیٹ ورک، ویب سائٹس، اور کیا یہ جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں، ہر چیز کو استعمال کیا گیا، یہاں تک کہ فلموں کو، ٹی وی سیریلز کو اور ان پروگراموں کو جنہیں ہم سماجی پروگرام سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ ٹی وی چینلز اور مختلف چیزوں میں جو اشتہارات کی شکل میں جو چیزیں آتی ہیں، ان اشتہارات کو بھی اپنی فکر اور ثقافت کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ذریعے کا اختیار کیا، چونکہ لوگ حاضر نہیں تھے اس لیے میں صرف نکات کا تذکرہ کر رہا ہوں جو پچھلے درس میں بیان ہوا، کہ مستشرقین کا ایک پورا طبقہ تیار کیا گیا۔ یورپ اور مغرب کے ممالک کے دانشوران اور علماء میں چنندہ افراد کو مشرقی علوم اور خاص طور سے اسلامی علوم کی تعلیم دی گئی، اس کے لیے ادارے قائم کیے گئے، مدد دی گئی، تعاون دیا گیا، افراد کو مدد مالی اعتبار سے بڑا تعاون پیش کیا گیا، مدارس قائم کیے گئے۔ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ برطانیہ کے جنگلوں میں ایسے مدارس شاندار بنائے گئے جہاں قرآن، حدیث اور علوم عربیہ کی تعلیم ہوتی تھی، کن کے لیے؟ عیسائی مبلغین کے لیے، اور آپ کو ایسے ایسے ماہرین ملیں گے اس میں کہ مسلمانوں میں اس درجے کے معیار کے لوگ شاذ و نادر آج نظر آئیں گے، اور بہت بڑی بڑی تحقیقی علمی کتابیں انہوں نے لکھی۔ ابھی آج مسلمان لوگ بڑے پیمانے پر ہر مدرسے میں حدیثوں کی تخریج کے لیے 9 حدیث کی کتابوں کا بارسہ برس سے اب وہ زیر استعمال ہے۔ ایک کتاب استعمال ہوتی ہے، الموجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی، 9 کتابیں حدیث کی، بخاری، مسلم، جس کو کتب ستہ کہتے ہیں، اس میں موطا امام مالک کو شمار کریں تو ابن ماجہ، سنن دارمی وغیرہ کو ملا کر مسند احمد، 9 کتابیں ایسی ہیں کہ آپ اگر حدیث کا کوئی ایک لفظ منتخب کر لیں
اور اس میں اس ایک لفظ کی وجہ کے ذریعے سے دیکھیں کہ یہ کس حدیث میں کہاں آیا ہے ان 9 کتابوں میں سے، تو آپ کو ایز اے ڈکشنری وہ مل جائے گا، حوالہ مل جائے گا۔ یہ کئی جلدوں پر مشتمل کس نے تیار کی تھی؟ غیر مسلموں کی یہ مستشرقین کی لجنہ اور کمیٹی نے، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ بعد میں کچھ چیزوں کی نشاندہی کرنے پر ڈاکٹر فؤاد عبد الباقی، غالباً مصر کے ہیں، اللؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ شیخان بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیثوں کو جنہوں نے الگ سے اکٹھا کیا، ان کا نام بھی شامل کیا گیا، ایسا بتایا جاتا ہے۔ میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں موٹی سی، کہ 9 حدیث کی کتابوں کی حدیثوں کو لفظ بلفظ ڈکشنری کے طور پر آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ کام کیا مستشرقین نے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن اور حدیث اور علوم اسلامیہ میں مہارت حاصل کر کے، بظاہر انصاف والا انداز اختیار کر کے، معروضی انداز اختیار کر کے دین اور تحقیق کی بات کریں، لیکن درمیان میں مختلف بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنا زہریلا مواد بھی ڈال دیں، قرآن اور حدیث کے متعلق شکوک و شبہات، اعتراضات، اشکالات کو اس طرح پیش کریں کہ پڑھنے والا ان کے بارے میں مختلف قسم کے شبہات میں مبتلا ہو جائے۔ ایک ذریعہ یہ اختیار کیا گیا پچھلے درس میں، پچھلے ہفتے میں اس کی کچھ تفصیلات بیان کی گئی تھی۔ تیسرے نمبر پر جس چیز کا انہوں نے تذکرہ کیا، اس کا میں نے سرسری تذکرہ پچھلے ہفتے کیا تھا، کہ ایسے اسکولوں، تعلیمی اداروں کا مسلم ممالک میں اور ترقی پذیر ملکوں میں اجرا کیا گیا، اسے کھولا گیا، جسے ہم انٹرنیشنل کہتے ہیں، انہوں نے عالمی کہا۔ تعلیمی اداروں کو کھولنا یہ بہت بڑا، بہت مؤثر اور دماغ کی کیا کہتے ہیں اس کو، برین واشنگ کرنے والا، دماغ کو دھونے والا ذریعہ ہے، جسے ہم اور آپ یا عام طور سے لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے یہاں کا مزاج بتاؤں۔ یہ جو انہوں نے آگے کچھ تبصرے کیے ہیں، یہ مسلم ممالک میں خاص طور سے جو اکثریت یہاں مسلم حکومتیں ہیں، وہاں انٹرنیشنل لیول کی جو اسکولیں کھولی گئیں اور اس کے جو اثرات ہیں، اس تناظر میں انہوں نے تبصرہ کیا۔ لیکن یہ دنیا کے ہر علاقے اور خطے میں ان کی ایک تحریک جاری ہے، مشنریز کے تحت یا حکومتوں کے زیر انتظام پرائیویٹ کچھ ادارے ہیں جو دوسرے ملکوں میں انٹرنیشنل لیول کی اسکولیں کھولتے ہیں۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں ہندوستان، پاکستان میں متوسط طبقے یا بڑے مالدار طبقے میں خاص طور سے یہ ایک شان کی بات سمجھی جاتی ہے کہ ہمارا بچہ انٹرنیشنل اسکول میں پڑھے۔ وہاں کا انتظام، وہاں کے نظم و ضبط کے اصول و ضوابط وہاں کے، اور دوسرے بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگوں کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے، اور یہ تصور قائم ہوتا ہے کہ یہ بڑا اعلیٰ معیار اسٹینڈرڈ چیز ہے۔ لاکھوں روپیہ اس میں دے کر لوگ اپنے بچوں کو داخلہ کراتے ہیں، کے جی لیول پر لاکھوں روپیہ داخلے میں لگتا ہے۔ اس میں دنیاوی اعتبار سے بڑے فائدے نظر آتے ہیں کہ یہاں پڑھنے کے بعد بچے کا ایک اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ مانا جائے گا، اعلیٰ ملازمت اور اعلیٰ مقام اور افسری وغیرہ مل سکتی ہے، نوکریاں اونچی اونچی ملے گی۔ اگر تجارتی دنیا میں بھی رہے تو اس اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے ادیوگ پتی اور بڑے بڑے لوگ، ظاہر سی بات ہے جہاں داخلے کی اور سالانہ فیس لاکھوں روپیہ ہو، وہاں کے پڑھنے والے بچے بڑے بڑے لوگ، بڑے گھرانوں کے ہوں گے، بڑے بیوپاری، فلم اسٹارز، کرکٹر اور دوسرے ایسے لوگ جن کو سیلیبریٹیز کہا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اٹریکشن کی بڑے لوگوں کے سامنے، اور اس میں اپنے بچوں کو داخل کرا کے پڑھانا شان سمجھی جاتی ہے۔ لیکن دنیا کی شان دکھانے اور دنیاوی فائدوں کو سامنے رکھنے کے بعد پر سودا کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ اسلامی عقیدے کا، اسلامی تہذیب و ثقافت کا، آخرت کے تباہی کے پیش خامے کی طرف دھکیلنے کا، گمراہی کی طرف دھکیلنے کا۔ آپ غور کیجئے گا، میں اس کتاب کے موضوع کو پیش کروں اس سے پہلے کہ آپ دیکھیے گا کہ ان اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے جو لوگ ہمارے یہاں ہیں، مسلم ممالک میں تھوڑا سا معاملہ مختلف نظر آئے گا، لیکن زیادہ نہیں۔ جو لوگ یہاں سے پڑھ کر نکلتے ہیں ایسے اسکولوں سے، انٹرنیشنل اسکول، جو عیسائیوں کا مینجمنٹ ہے، غیر مسلموں کی نگرانی میں جو جاری ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایسے مسلمان بچے جنہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے، ان پر غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور نظر آئے گا۔ اور سب سے پہلی بات، سب سے بڑی بات، سب سے بڑا نقصان جو نظر آئے گا وہ یہ
کہ ان کی نظر میں اسلامی عقیدہ، اول تو وہ جانتے نہیں عقیدہ، پھر اگر کچھ تھوڑی موڑی بات جان بھی جائیں تو عقائد کی بنیاد، اس ایمانیات کی اہمیت و افادیت کو وہ نہیں مانتی، دین کے احکام اور شعائر کو غیر ضروری، غیر اہم، پرسنل معاملہ، اور بعض اوقات یہ رویہ اختیار کرتے ہیں وہ شاعر دین کے تعلق سے جس سے ان کی تحقیر ہوتی ہے، مذاق اڑتا ہے۔ لباس، اسلامی لباس ہو، داڑھی ہو، اور اس قسم کے بعض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ بعض امور، اس کو وہ مذاق کا موضوع بناتے ہیں، اس کی تحقیر اور بے عزتی کرتے ہیں، جبکہ یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھیے، ہم عقیدے کے باب میں پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و قرآن کی آیت سے ثابت ہے، سورہ توبہ میں ہے، اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، رسولوں کا مذاق اڑانا، دین کی چیزوں کا مذاق اڑانا کفر ہے، کفر۔ ایک مسلمان اگر مذاق اڑائے گا تو اس کا دین ٹوٹ جائے گا۔ ہم نواقض ایمان میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ مذاق اڑانے سے ایک آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لا تعتذروا فقد کفرتم بعد ایمانکم، کچھ منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، مذاق اڑایا تھا، ان کے تناظر میں قرآن کی آیت ہوئی، اب قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا، ہاں کیا تم ان سے کہو کہ کیا تم اللہ پر، اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں اور اس کے رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، استہزاء کرتے ہو؟ ہاں لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، عذر پیش مت کرو، ہاں فقط کفرتم بعد ایمانکم، تم مسلمان ہونے کے بعد تم کفر میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ارتداد ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اور یہ انٹرنیشنل اسکول، شان بگھارنے کے لیے بڑے بڑے اسکولوں میں غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کے ماحول میں اپنے بچوں کو ڈال کر کچھ لوگ شان محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا اسٹیج سجایا گیا ہے تعلیمی اداروں کے نام پر، علم کی خدمت کے نام پر، وہ علم کی خدمت کے ادارے نہیں ہیں۔ اس کا اولین مقصد ہے اپنی تہذیب و فکر اور ثقافت کے اثرات ذہن و دماغ پر ڈالنا، اور ساتھ ساتھ اسلامی فکر اور عقیدے کی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا یا اسے کمزور کرنا۔ میں ہندوستان کے ماحول میں وہ جو ہنٹر انگریزی زمانے کا افسر تھا جس نے اور انڈین مسلمز لکھی، غالباً اسی کا جملہ ہے، نہیں، لارڈ میکالے کا جملہ بڑا مشہور ہے، تعلیمی حلقوں میں یہ سنا اور بولا جاتا ہے۔ اس نے 1835 اور 37 یا 38 دونوں میں 2 رپورٹیں پیش کی تھی تعلیمی ادارے کی، تعلیم کا ذمہ دار تھا انگریز کی حکومت یہاں جب ہندوستان میں تھی، تو اس نے 2 رپورٹیں پیش کی، لمبی چوڑی، یکے بعد دیگرے، ایک 1935 میں اور ایک 2-3 سال کے بعد۔ ان رپورٹوں کی تفصیل آپ پڑھیے، بعض رسائل جرائد میں شائع ہوئی تھی۔ تو اس نے مسلمانوں کے جو اس وقت کے، ان کے زمانے سے پہلے مغلوں کے دور سے جو مسلمانوں کے دینی تعلیمی ادارے چلے آ رہے تھے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں جب مغل کا دور تھا تو ہندوستان میں جو مسلمانوں کا جو بھی درس نظامی پڑھانے کا جو سسٹم تھا جس میں حدیثیں نہیں تھی، ملا عبدالحق کا تیار کیا ہوا نصاب تھا جو حنفی مسلک کی کتابوں کے مدارس میں بعد میں چلتا رہا، اور اہل حدیثوں کے اثر سے اس میں حدیث کو بطور دورہ شامل نصاب کیا گیا۔ ایک الگ سے تفصیل ہو جائے گی، لیکن بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو وہ جو درس نظامی مغل کے دور میں تیار کیا گیا تھا اور پڑھایا جاتا تھا، اس پڑھائے جانے والے نصاب کو اور اداروں کو گورنمنٹ کی ایڈ اور مدد ملتی تھی۔ وہاں پڑھانے والے اور وہاں کے ملازمین کو گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہیں ملتی تھی، یعنی وہ سرکاری ملازمین ہوتے تھے۔ تو جس طرح مسلمانوں کا یہ معاملہ تھا، اسی طرح ہندوؤں کی کچھ پاٹھشالائیں چلتی تھی جہاں ہندو مذہب کے اعتبار سے تعلیم دی جاتی تھی، ان کی مذہبی، وہ بھی حکومت سے امداد یافتہ ہوا کرتے تھے۔ لارڈ میکالے نے اپنی رپورٹ میں یہ سفارشات پیش کی کہ مسلمانوں کے مدارس اور ہندوؤں کے پاٹھشالائیں حکومت کے لیے کوئی کارگر اور کارآمد نہیں ہے، لہذا ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دی جانے والی حکومتی امداد کو بند کر دینا چاہیے۔ دیکھیے کیسے معاملہ چل رہا ہے۔ اس وقت سرکاری ملازمین ہوتے تھے مدرسے میں پڑھنے والے، یہ الگ بات ہے کہ مدرسے کا نصاب تعلیم قرآن و حدیث سے خالی تھا، درس نظامی ملا نظام الدین کا تیار کیا ہوا جو تھا، اور میں نے بتایا
کہ یہ جو دورے کی شکل میں حنفی مدارس میں 6 حدیث کی کتابیں آخری سال میں دوڑا کے پڑھائی جاتی ہے، یہ بعد میں اہل حدیثوں کے اثر سے بطور تبرک نصاب میں شامل کیا گیا، اور اس سے پہلے درس نظامی میں صرف مشکات المصابیح کا ایک باب، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور مشارق الانوار کا ایک باب پڑھایا جاتا تھا، اس سے زیادہ حدیث نہیں پڑھائی جاتی۔ علم حیات، فقہ کی کتابیں، مسلک کی کتابیں، اس وقت کے دوسرے علوم مروجہ، یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھی، منطق، فلسفہ، فارسی سب تھا، قرآن حدیث نہیں تھا۔ اسی لیے سید سلیمان ندوی جیسے حنفی ہوتے ہوئے انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ اہل حدیث تحریک کی ہندوستان میں یہ برکت ہے کہ مدارس میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجنے لگی، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ درس قرآن، درس حدیث جو ہم آج مدارس میں مسجدوں میں سنتے دیتے ہیں، یہ پرانے دور میں نہیں تھا، اس کا آغاز شاہ ولی اللہ کے بعد ہوا۔ ترجمہ قرآن اس آسانی سے ہندوستان میں نہیں ملتا تھا، اور یہ الحمدللہ برکت ہے اہل حدیث علماء اور بزرگان کی قربانیوں، محنتوں، درس و تبلیغ کی، جس کا آج خود ہم کو ادراک اور تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ خیر، یہ وہ شبہات کے فتنے اس زمانے کے جو تھے اور زیادہ سنگین تھے، کچھ وہاں اصلاح ہوئی کچھ چیزوں میں، تو کچھ دوسری طور پر ہم پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لارڈ میکالے کی رپورٹ تھی، اس کے بعد جو اس نے دوسری رپورٹ پر آہستہ آہستہ بتدریج بات تفصیل میں جا رہی ہے، میں بات کو سمیٹوں، اصل مقصد کی بات بیان کروں کہ ایک تو مدارس کو، دینی تعلیم کو معاش سے کاٹا گیا، ان کی جو اوقاف تھی بہت بڑے پیمانے پہ مدارس اور مساجد کی زمینوں کو حکومت نے ضبط کر لیا اس کی سفارش کے بعد، تاکہ ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ یہ جو چندے مانگنے پر مجبور ہوئے بعد میں، یہ دھیرے دھیرے بھی معاملہ ہوا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ لوگ جاگیریں دیتے تھے مدارس مساجد کو کہ اس کے ذریعے سے ان کے اخراجات پورے ہوتے رہیں۔ ایسی بڑی زمینوں کو، علاقوں کو، عمارتوں کو کبھی انگریزی حکومت نے، کبھی دوسری حکومتوں نے ضبط کر لیا، کسی نے ہڑپ لیا، اور نہ جانے کیا کیا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں، لارڈ میکالے کا ایک مشہور جملہ تھا کہ اب جب حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے انگریزوں کے، تو انگریزوں کو چاہیے کہ یہاں اگر کامیابی سے حکومت کرنی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ہر معاملے کے کارکن کو ہم برطانیہ سے تو نہیں لا سکتے، اور خاص طور سے چھوٹے سطح پر کام کرنے کے لیے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے، لارڈ میکالے نے تجویز پیش کی کہ ہمیں اسکول بنانا چاہیے، مدارس اپنے بنانا چاہیے سرکاری، اور اس میں جو نصاب تعلیم کے طور پر پڑھایا جائے۔ یہ اصل نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لارڈ میکالے کا وہ فکرہ، وہ خیال، آج اس پر عمل کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل اسکولوں کے ذریعے سے۔ میکالے نے کہا تھا کہ جب ہمارے ہاتھ میں حکومت ہے تو ہماری اسکولز اور ہمارے کالجز، تعلیم گاہیں، درس گاہیں ایسی ہوں کہ اس کا نصاب تعلیم اور پڑھانے کا انداز یہ ہو کہ یہاں پڑھنے والے طلبہ اگرچہ نسلی اعتبار سے ہندوستانی ہوں، لیکن ذہنی اور دماغی طور سے برطانیہ کے غلام ہوں، برطانوی ہوں، انگریزوں کی طرح سوچے سمجھے، فکر میں انہی کے مطابق چلے۔ اس اجنبی تعلیم اور جو پوری دنیا میں عالمی اداروں، عالمی حکومتوں کے جو اسکولز چل رہے ہیں، جس کو انٹرنیشنل اسکول کہا جاتا ہے، اور میں جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جس میں تعلیم دلوانے پر ہمارے ہاں لوگ شان سمجھتے ہیں، تو پہلا نقصان تو یہ کرتے ہیں، اور دوسرا یہاں کے پڑھے ہوئے لوگوں کے تعلق سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اعلیٰ نوکریاں، ملازمتیں، افسری، گورنمنٹ میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ کچھ اگر پا بھی جاتے ہیں تو آپ تجربہ کیجئے، مشاہدہ کیجئے، ایک نظر دوڑائیے کہ ایسے اداروں میں پڑھنے کے بعد جو لوگ کلیکٹر بن گئے، جو لوگ منسٹر بن گئے، جو لوگ اعلیٰ عہدوں پہ یا بیوروکریٹس میں چلے گئے، وہ اسلامی عقیدے، منہج کے تعلق سے آپ کو دکھیں گے کہ کتنا ان کو علم ہے، بہت علم ہے، علم کے سمندر دنیاوی اعتبار سے نظر آئیں گے، لیکن عقیدے کے بارے میں ان کو ابجد کا بھی سے بھی واقفیت نہیں ہوگی، اور اگر تھوڑی ہوگی بھی تو سرسری اور سطحی قسم کی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ دین کے تعلق سے ان کی حمیت اور غیرت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ایک غیر مسلم اپنے مذہب کے تعلق سے آج ہمارے ہندوستان کے ماحول میں جتنا باغیرت نظر آتا ہے، کہ اس کو لگتا ہے کہ بھائی ہمارے دیوی دیوتا کی بے عزتی کی گئی ہے، تو وہ جس طریقے سے رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ ان لوگوں میں کم سے کم نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں میں شان رسالت میں گستاخی اور رد عمل نظر آئے گا، لیکن یہ جو انٹرنیشنل اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ پھر اسی ضمن میں یہ جو میں ایک ایک جملہ بول رہا ہوں، اس کی گہرائی میں جاتے جائیے، غور کیجیے۔
آپ ان کا مشاہدہ کیجئے کہ قوم، ملت، اسلام، مسلمانوں کو یہ کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں. آپ کو لگے گا کہ ان کی طرف سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں یہ مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. اپنے آپ کو سیکولر بتانے کے لیے، اپنے آپ کو غیر جانبدار دکھانے کے لیے مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، تاکہ لوگ یہ نہ شک کریں کہ یہ مسلمان ہے تو مسلمانوں کے ساتھ نرمی برت رہا ہے. دینی اعتبار کی حکمت تو ان کے اندر ہوتی نہیں ہے، دنیاوی سیاست ضرور ہوتی ہے، اور دنیاوی سیاست نے انہیں یہ سکھایا ہے کہ اپنے مفاد پر ضرب نہ پڑے، قوم اور ملت کا کچھ بھی ہو. یہ جو میں 2-4 جملے کہہ رہا ہوں، اس کی تشریح اور واقعات بیان کرنا چاہوں تو کئی درس کا وقت چلا جائے گا. غور کیجئے گا، ماحول دیکھیے گا. ہم لوگ کے مسلمانوں میں بڑی سطحی قسم کے مزاج پایا جاتا ہے. کوئی مسلمان کلیکٹر، منسٹر بن جائے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن بتائیے کہ ایسے مناصب پر فائز ہونے والے مسلمان شخصیات قوم اور ملت کو بحیثیت ملت اور امت کے کیا فائدہ پہنچاتے ہیں؟ ان کے جو فائدے ہیں اگر وہ ہوں گے بھی تو بہت معمولی قسم کے، اتنی سطح کے کہ مسلمانوں کو رجھانے اور کسی پارٹی سے جوڑنے کے لیے بعض چیزوں کا اعلان اور بعض وعدے اور بعض دکھاوے کے جذباتی معاملات نظر آئیں گے کہ اگر کانگریس پارٹی یا فلاں پارٹی کا کوئی مسلمان ممبر ہے تو وہ اس پارٹی کا اچھا کردار دکھانے کے لیے، آپ کو رجھانے کے لیے کچھ وعدے کرے گا یا کچھ دکھاوا کر دے گا. لیکن قوم اور ملت کا بنیادی طور سے مستقل کوئی فائدہ ہو، ترقی کا راستہ کھلے، ملازمتوں کی راہیں کھلیں، معاشی، اقتصادی، تعلیمی اعتبار سے آسانیاں اور سہولیات ملیں، آپ ایسی کوئی کوشش، محنت نہیں پائیں گے. لیکن اس لیے ایک تحریک کے طور پر ایک بہت بڑا دھوکہ دینے کے لیے یہ ادارے قائم کیے گئے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فتح المدارس الاجنبی ہے. یہاں اجنبی جو انہوں نے کہا لفظ، یعنی غیر اسلامی، مسلم دشمن، اسلام مخالف فکر کے حاملین، وہ مشنریز ہوں، عیسائیت کی تبلیغ کرنے والے ادارے. ہمارے ہاں جو مشنریز کے اسکول چل رہے ہیں نا بڑے بڑے شہروں میں، بمبئی میں، ناسک میں اور مختلف مقامات پہ، شاید ہمارے یہاں بھی ہو، کہ عیسائی چلاتے ہیں عام طور سے. اور اسی طرز کی اسکولوں کا اٹریکشن دیکھ کر کچھ دوسری قوموں کے لوگ بھی اس کو، ان مدارس کو کھلتے ہیں. آگے یہ اقوال نقل کیے تو بتایا کہ وہ بھی انہی عالمی اداروں کی نقالی کرتے ہیں، اپنے نصاب تعلیم میں، اپنے نظم و ضبط میں، اصول و ضوابط میں ان کی نقالی کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی یا اسلامی تہذیب و ثقافت کو ترجیح نہیں دیتے. یہ بہت اگرچہ بظاہر خشک سا موضوع یا پہلو نظر آتا ہے، لیکن بہت اہمیت. سب سے زیادہ نسلوں کو اس کا ذہن بنانے میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی کوئی چیز ہے تو وہ تعلیم ہے. لہذا اس کو انہوں نے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا اور کہا کہ اجنبی مدارس کا کھولنا، جسے یہ عالمی ادارے یعنی انٹرنیشنل اسکولز کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کے تو طلبہ کو، یہاں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو جو ہے ایسے نصاب پڑھائے جاتے ہیں جو آلودہ ہوتے ہیں، ہاں، اور بڑی گہرائی کے ساتھ اس میں منحرف مقاصد کو ڈال دیا جاتا ہے، گہرائی اور دقت کے ساتھ. سرسری نظر سے دیکھنے میں آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ اس کتاب میں، نصاب تعلیم میں کوئی خرابی ہے، کوئی انحراف ہے، لیکن بڑی ہوشیاری اور دقت کے ساتھ اس میں زہر ڈالا جاتا ہے، انحراف ڈالا جاتا ہے. بلکہ معاملہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ آگے کا ہے کہ یہ خاص مدارس، ہاں، یہ عام تعلیمی مناہج جو اس ملک میں جہاں کھولے جا رہے ہیں، دوسرے اسکول اور کالجز جو ہیں ان کے عام تعلیمی نصاب تعلیم اور مناہج کے اندر کافروں کے دخل اندازی کا راستہ بناتا ہے. ان نصاب تعلیم کو معیار جب بنا دیا گیا تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس کی نقالی کرتے ہیں. وسعوا الى حذف كل ما شأنه اغار الصدور على الكفار والبراءة منهم والكراهة لهم. یہ مسلم ممالک کی بات ہے، اس کو ہم یہاں کے ماحول میں بھی دیکھ لیں کہ اس نصاب تعلیم میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسی ہر بات کو حذف کر دیا جائے جس کے اثر اور نتیجے کے طور پر کافروں کے تعلق سے دلوں میں ان کے مخالف دینی غیرت پیدا ہو یا ان سے براعت، بیزاری
علیحدگی کا تصور پیدا ہو یا ان سے ان کے دین کے سلسلے میں کراہت کا تصور پیدا ہو. کیا مطلب؟ یعنی اس نصاب تعلیم کے ذریعے سے جو بچے پڑھتے ہیں نا، ان کے ذہن و دماغ کو ایسا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ غیر مسلموں کے تعلق سے اپنا مزاج اور رویہ وہ نہ اختیار کرے جو اسلام کی تعلیمات کا تقاضا ہے. قرآن حدیث جو بولتے ہیں کہ مسلمانوں کو دوست تو بناؤ، کفار مشرکین یہود و نصارہ کو اولیاء مت بناؤ. یہ اولیاء نہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے لڑائی جھگڑا کرو، ان سے الگ سلیگ یا میل جول نہ رکھو، کاروبار نہ کرو. یہ ولایت ایمانی کی بات ہو رہی ہے، رازدار بنانے کی بات ہوتی ہے. ایسی غیرت کو کہ اسلام کے بارے میں انسان متحمس غیرت مند ہو، یہ غیرت ختم کر دی جاتی ہے. غیر مسلموں سے دوری بنائے رکھنے کا جو اسلام کی تعلیم میں ہے کہ ان کے کچھ امور میں، اب جیسے اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے اسلامی تعلیمات کی روح سے غیر مسلموں کے تہواروں میں ان کے مذاہب کے شعار کو اختیار کرنے میں اور ان کے خصوصی ایسی چیزیں جو اسلامی تعلیمات کے مخالف ہیں، اسلام نے منع کیا ہے سختی سے. ایک روایت من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اب عقیدے میں، عبادات میں، رہن سہن میں، چال ڈھال میں، لباس میں، روزمرہ کی زندگی کے تہذیب و ثقافت کی کچھ علامتوں میں، ہاں ہندو عورتیں کچکا لگاتی ہیں، شادی شدہ سندور لگاتی ہیں، منگل سوتر پہنتی ہیں. مسلمان عورت یہ سب کرنے لگے تو ان کی مشابہت اختیار کر رہی ہے. عیسائی جو ہے اپنے گلے میں جو ہے وہ سلیب لٹکاتے ہیں لاکٹ کے طور پہ. اسی طریقے سے ہاتھ میں، گلے میں کچھ مرد جو ہے غیر مسلموں کا شعار ہے یا عورتوں کے لیے زیور ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے مسلمان اس قسم کی چیزوں کو پہن لیتے ہیں. ہاں، ان اسکولوں میں پڑھے ہوئے لوگوں کے نزدیک یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. داڑھی اسلام کا شعار ہے، اس کا مذاق اڑا کے اس کو اڑا دیا جائے گا. آپ کو ایک خبر بتا رہا ہوں، برسوں پہلے میں نے خود پڑھی کہ یہودیوں نے مصر میں کئی سالوں پہلے یہ مطالبہ کیا کہ مصری سرکاری ٹی وی چینلز پر، سرکاری ٹیلی ویژن پر قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تفاسیر کا اہتمام کیا جاتا تھا جو بھی. تو یہودیوں کا کہنا یہ تھا، حکومت سے مطالبہ یہ تھا، مصری حکومت سے جو مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل تھی، تو وہاں کے یہودیوں نے مطالبہ کیا کہ قرآن کی وہ آیتیں جس میں یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے، یہودیوں کی برائیاں بیان کی گئی ہیں، ان کے انحرافات کا تذکرہ کیا گیا ہے، انبیاء کے ساتھ ان کی بدسلوکی اور دوسری بہت ساری گمراہیوں کا ذکر ہے. تو یہودیوں نے کہا کہ یہ قرآن کی یہ آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں، اب وہاں کے یہودی جو ہے وہ لبنان کے عیسائی اور یہودی ہوں، مصر کے ہوں، فلسطین کی ہوں، وہ بھی عربی زبان بھی جانتے ہیں اکثر و بیشتر. تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ چونکہ قرآن کی یہ آیتیں جب نشر کی جاتی ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایسی آیتوں کی تلاوت روک دی جائے، اس سے گریز کیا جائے جس میں یہودیوں کی مذمت کی، ان کی برائیاں بیان کی گئی. جو میں نے خبر پڑھی تھی اس زمانے میں، اس کے مطابق مصری حکومت نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی. اب یہ بتائیے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ان کی ایک قومی سطح پر ایک مسلم ملک میں مطالبہ تھا. جب ان کے اپنے ادارے میں مسلمان بچے پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ چیز جو وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ ان کو سکھائیں گے یا نہیں سکھائیں گے کہ یہ جو قرآن و حدیث میں اس طرح کے مضامین ہیں اسے پیش نہیں کرنا چاہیے. موجودہ دور میں انسانیت کا، رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ سب مل کر رہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ قائم کریں اور ایسی چیزوں کو پیش نہ کریں چاہے وہ اللہ کے کلام میں ہی کیوں نہ ہو جس سے کسی قوم کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس کی گہرائی میں غور کیجئے. ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں. یہ مضمون میں چاہتا ہوں کہ اس درس کے بعد اگلے درس میں تکمیل کو پہنچے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی تمام چیزوں کو نصاب تعلیم سے حذف کر دینے کی کوشش کی جاتی ہے جو کفر، کافروں اور ان کے شعار اور ان کی تہذیب و ثقافت سے مسلمانوں کو دور کرنے والی ہو. ہاں، اور وہ مسلمانوں کے دلوں سے ایسے فکر کو، غیرت کو، دین کی غیرت کو نکال دینے والا کام کرے. ایسا نصاب بنایا جاتا ہے. اور اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جہاد اور مسلمان ابطال، مسلمانوں کے جو بڑے بڑے تاریخی کردار ہیں ان کے کردار کو تاریخ سے حذف کیا جاتا ہے.
یہ تو انٹرنیشنل لیول کی بات ہے کہ ان کے نصاب تعلیم میں ان کو حذف کر دیا گیا۔ آج کے ماحول میں آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ ہمارے مسلمان بچے آج ہمارے شہروں میں جو انٹرنیشنل اسکول میں نہیں جاتے، ہمارے بچے جو ہے یا نوجوان نسل ہے وہ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ محدثین اور مسلمانوں میں جو بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والی شخصیات گزری ہیں، مجددین، مصلحین، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ہاں اسی طرح فاتحین میں محمد بن قاسم، تاریخ ابن زیاد، صلاح الدین ایوبی، ان لوگوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، کتنی تفصیلات سے واقف ہیں، اور اس کے بالمقابل غیر مسلم فاتحین، بادشاہوں، سیاست دانوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ جو ہمارے بچے انٹرنیشنل اسکول میں نہیں جاتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو عام سادھارن نصاب تعلیم پڑھ رہے ہیں، تو بتائیے جب ایک خاص قوم کا تعلیمی ادارہ ہو تو وہاں کیا عالم ہوگا۔ تو اس قسم کے مواد کو کھینچ کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہاں یہاں انہوں نے ایک لمبا چوڑا اقتباس پیش کیا کہ شیخ محیمن عبد الجبار، ایک بڑی شخصیت، مسلمان عالم، کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایک مقالے میں جس کا عنوان ہے التعلیم الاجنبی اخطار لا تنتہی، انہوں نے ایک مضمون لکھا، مقالہ، اور اس کا عنوان رکھا کہ اجنبی تعلیم، یعنی غیر اسلامی لوگوں کی مسلمانوں کو یا مسلمان ملکوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے یا انٹرنیشنل، اس کے خطرات ایسے ہیں جو لامتناہی ہیں، جس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، مسلسل اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ عنوان ہے ان کا۔ اس میں وہ اپنے اس مضمون میں کہتے ہیں کہ تاکہ ہم اس مسئلے اور قضیے کا صحیح تصور اپنے ذہن و دماغ میں پائیں، پیدا کریں، صحیح تصور کر سکیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے حساب و کتاب میں کچھ امور کو تازہ کر لیں، متعین کر لیں، جان جائیں۔ سب سے پہلا معاملہ انہوں نے کہا کہ اجنبی تعلیم اپنے منصوبے کے تحت، اپنے جلوں میں بڑے وسیع پیمانے پر یہ مقصد لیے ہوئے ہوتی ہے کہ جن بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے ان نسلوں کو مغربی مزاج دیا جائے، مغربی تہذیب و ثقافت کے رنگ میں رنگا جائے، جو لارڈ میکالے نے کہا تھا وہی بات، ان کو رنگا جائے اور ان کو ان کے اپنے دین اور مذہب سے دور کر دیا جائے۔ اصل ٹارگٹ اسلام اور مسلمان، اور اس ضمن میں اگر کوئی دوسرے مذہب کا انسان بھی آ جائے، چاہے وہ ہندو مذہب کا ہو یا کسی اور مذہب کا، اگر عیسائیوں کا مشنری اسکول ہے تو وہ ان کے اپنے مذہب سے بھی ان کو دور کرتا ہے، تو ان کو ان کے دین اور مذہب سے دور کیا جائے۔ اب یہ جو نصاب ہے کہ اصل مقصد لوگوں کے ذہن و دماغ کو مغرب کے رنگ میں رنگا جائے، ان کی تہذیب، ثقافت، فکر و سوچ مغربی مزاج کی بنائی جائے، یہ مشتمل تو ہوتی ہے تعلیم پر، اعلام یعنی کچھ چیزوں کی معلومات دینا، بتانا، خبردار کرنا، اور تہذیب و ثقافت کی بات پر بظاہر آپ دیکھیں گے تو ان کی نصاب تعلیم اور پڑھانے کا جو مادہ ہے، مواد ہے، وہ اس میں معلومات ہے، اعلام ہے، بہت ساری چیزوں کی جو ہے ایسی باتیں جس کے بارے میں ہم کہیں گے یہ تحقیقی چیزیں ہیں، اس میں تہذیب و ثقافت کی باتیں ہیں، لیکن وَيَتَسَتَّرُ خَلْفَهَا التَّبْشِيرُ وَالْإِسْتِشْرَاقُ وَالْإِسْتِعْمَارُ، لیکن اس پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ تبشیر، عیسائی بنانا۔ انجیل کا معنی غیر عربی لفظ ہے، انجیل کا معنی بشارت ہوتا ہے، خوشخبری، اور انجیل کی تبلیغ کرنے کو تبشیر کہتے ہیں، یعنی بشارت کو پھیلانا۔ اسی لیے عرب میں، عربی زبان میں عیسائی مبلغین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مبشرین۔ مبشرین جب کہتے ہیں تو ہمارے ہاں جیسے مسلمانوں میں کہتے ہیں مبلغین، تبلیغ کرنے والے، داعی، دعات، دعوت دینے والے اللہ کی طرف، تو عیسائیوں کی تبلیغ کرنے کو کہتے ہیں تبشیر، عیسائیت کی تبلیغ کے مقابلے میں عیسائیت کی تبلیغ۔ تو اس کے پیچھے جو مقصد ہے، چھپا ہوا مقصد، بظاہر تعلیم دے رہے ہیں، بظاہر تہذیب و ثقافت اور معلومات فراہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوتا ہے مقصد تبشیر کا، یعنی دماغ اور عقل و فکر پر عیسائیت کا رنگ چڑھانا۔ ایسے بہت سے واقعات لوگوں نے بیان کیے کہ مشنریز اسکول میں بچوں کو یہ چھپا کے بتا دیا گیا کہ بچے بولو کہ یا اللہ ہمیں جو ہے بسکٹ دے دے۔ بچے نے کہا کہ اے اللہ ہمیں بسکٹ دے دے، آنکھ کھولو، بسکٹ نہیں ملا۔
پھر آنکھ بند کرو، اب کہو کہ اے یسوع مسیح ہمیں بسکٹ دے دے. بچے نے یہی جملہ دہرایا. اب اس کے سامنے اس کی آنکھ کھولنے سے پہلے بسکٹ رکھ دیا اور کہا کہ اب آنکھ کھولو. آنکھ کھولی، کہا دیکھو تم نے اللہ سے مانگا تو تم کو بسکٹ نہیں ملا، تم نے یسوع مسیح سے مانگا تو بسکٹ مل گیا. بظاہر ہم کو یہ چھوٹی سی بات، ہلکی سی بات، بے اثر بات نظر آتی ہے، لیکن ایک بچے کے دماغ کو بنانے کے لیے یہ ایک پریکٹیکل طریقے سے بہت مؤثر طریقہ ہے، ذریعہ ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایسے بہت سارے امور اختیار کیے جاتے ہیں. نظم پڑھی جا رہی ہے، پرے کرایا جا رہا ہے، تو اس میں اپنے مذہب کی باتوں کو، یسوع مسیح کو پکارا جا رہا ہے. اب اسی طرز پر ہندوستان میں جو RSS کی، فرقہ پرستوں کی یا ہندوؤں کی کچھ اسکول کالجز چل رہے ہیں، اس میں ودیا کیا سرسوتی وندنا کرائی جاتی ہے اور ودیا کی دیوتی یعنی تعلیم کی دیوی کی پوجا کروائی جاتی ہے. اب اس میں ہندو بچے ہوں، مسلمان بچے ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کے یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ نظام ہے، تعلیم کی شروعات سے پہلے یہ پرے کرنا ہوگی اور سرسوتی وندنا پڑھنی ہوگی، ایسا کرنا ہوگا. صبح سویرے آ کے سوریہ نمسکار کرنا. بھی کئی جگہ یہ اختلاف تازہ خبروں میں، اخبارات میں آیا کہ ماں باپ نے، بعض لوگوں کو پتا چلا تو اعتراض کیا. کچھ اسکولوں میں بلایا گیا اور کہا گیا کہ سویرے آؤ اور سوریہ نمسکار کرو، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کو نمسکار کرو. شرکیہ چیز، مشرکین جس کو جو سورج کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ اعلیٰ تعلیم کے نام پر جو شان بتائی جاتی ہے، اس نام پر مذہب اور عقیدہ و فکر کو داؤ پر لگایا جاتا ہے. تو یہی شیخ عبد المحیمن عبد الجبار اپنی بات میں کہہ رہے ہیں کہ تعلیم، اعلام، ثقافت کے پردے میں چھپا ہوتا ہے مقصد تبشیر کا، استشراق کا، ہاں یعنی مشرق کو مغرب کے رنگ میں بنانا، والاستعمار اور استعمار یعنی اپنا قبضہ جمانا، تسلط جمانا. اب پہلے سیاسی طور پر جیسے برطانیہ نے آ کر یہاں حکومت کی تو یہ استعمار سیاسی اور حکومتی سطح پہ تھا. اب جب یہ ممکن نہیں ہے تو موجودہ دور میں استعمار ذہنی ہوتا ہے، فکری ہوتا ہے، ثقافت و تہذیب کا ہوتا ہے. عالمی ادارے، وہ مالی ادارہ ہو قرضہ دے کر، یا ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے، جو کمپنیز کے لیے جو ہے بعض قوانین بنا کر یہ راستے کھولے جاتے ہیں. اور اب استعمار معاشی اور ذہنی ہوتا ہے، ثقافتی اور فکری ہوتا ہے. حکومت وہ یہاں آ کر نہیں کر رہے ہیں برطانیہ اور امریکہ والے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہماری ہم لوگ دنیا پر ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہی کھائیں جو ہم کھاتے کھلاتے ہیں، وہی پہنے جو ہم بناتے پہناتے ہیں. کہ امریکہ کی ایک لیڈی وزیر کا بیان تھا بہت پہلے، گلوبلائزیشن نامی ایک کتاب ہے، اس کا ترجمہ علی گڑھ کے ایک صاحب نے کیا، آپ اس پہ پڑھیے کہ کس طریقے سے عالمیت کا چکر چلایا گیا. اور عالمیت کے چکر میں دراصل مقصود یہ ہے کہ مغرب اپنی تہذیب و ثقافت کو لوگوں پر مسلط کرے، اور بطور خاص دوسرے مذاہب میں بطور خاص اسلام اور مسلمان جو ہے وہ مجروح ہو، اسلامی عقیدے کے سلسلے میں لوگ پیچھے ہٹ جائیں. اور جب جارج بش نے پہلا حملہ کیا تھا عراق پر اور کویت والا معاملہ ہوا تھا، اس وقت جارج بش نے ایک بیان دے دیا تھا، بعد میں اس کو جو ہے لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی گئی. اس نے کہا تھا کہ یہ تہذیبی اور مذہبی جنگ ہے. ہاں اس درمیان کچھ امریکیوں کے یہ بھی بیانات آئے تھے کہ جو بچے یہاں جس مدرسے کا ادارے کا تذکرہ کر رہے ہیں شیخ عبد الجبار محمن، میں اس کے ضمن میں یہ قول نقل کر رہا ہوں کہ جو بچے ہمارے اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں مسلمانوں کے، وہ ہمارے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، ہمارا لباس پہننے لگتے ہیں، ہماری تہذیب و ثقافت اختیار کر لیتے ہیں، نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں، اور ان کو ان کے دین سے دور کر دیتے ہیں. وہ پکے مسلمان رہ ہی نہیں جاتے، اسلامی عقیدہ ان کا مضبوط رہ ہی نہیں جاتا. یہ مسلمانوں کے، یہ ایک بیان بتا رہا ہوں، مسلمانوں کے تمام طبقات پر ہمارا یہ جادو چلتا ہے، لیکن جو بچے جو مسلمان مدرسے میں پڑھتے ہیں ان پہ ہمارا یہ جادو نہیں چل پاتا. اندازہ لگائیے کہ مدرسہ کتنی بڑی نعمت ہے، آج بھی اسلام کا قلعہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس قلعے میں وہ نہیں گھس پا رہے، اور اسی لیے مدارس کو خاص نشانہ بنایا. مدارس میں نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کے لیے برطانیہ، مغربی ممالک اور امریکہ کروڑوں ڈالر سالانہ دینے کی پیشکش کر رہی ہے حکومتوں کو کہ آپ ہم سے لیجئے، لیکن مدارس کے نصاب کو بدلیے. بعض ملکوں میں اس پر عمل بھی ہوا، جیسے تیونس میں امریکہ کی مقرر کردہ
تعلیمی کمیٹی نے وہاں کی مسلم یونیورسٹیز کا نصاب تعلیم تیار کیا. اگر آپ اس نصاب تعلیم اور اس میں موجود مواد کا مطالعہ کریں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے, سر پکڑ لیں گے کہ کسی مسلمان ملک کے مسلم ادارے میں ایسا نصاب ہو سکتا ہے کیا جو صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف عقیدے پر مشتمل ہے, آغا خانیوں کا تیار کیا ہوا. اور اسی کی کوشش پاکستان میں ہو رہی تھی, لیکن پاکستان کے کچھ بیدار مغز لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ اگر ایسا نصاب تعلیم جو تیونس میں اختیار کیا گیا ہے, تیونس میں کیا کیا ہے, اس نصاب تعلیم میں کتنی کفر کی باتیں, اباحیت کی باتیں, قرآن حدیث اور اسلامی عقیدے کی مخالفت کی باتیں, وہی چیز کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں ہیلری کلنٹن جب وزیر تھی تو اس نے پیشکش کی تھی نصاب تعلیم کو پاکستان میں درست کیا جائے, ہم اتنے ڈالر کی سالانہ مدد دیں گے, کروڑا ڈالر. ان کو مسلمانوں سے ہمدردی ہے کہ اتنی مدد دیں گے, تعلیمی اداروں کو درست کریں گے؟ جی نہیں, ان کے پیچھے یہ مقاصد ہے. ہاں, کہ یہ سارے مقاصد تو ساندھا بقیت الادوات, یہ ان مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی ادوات اور آلات اور چیزیں ہیں یہ سب استعمال کی جاتی ہیں. یہ ڈاکٹر مہیمن عبد الجبار کہہ رہے ہیں. ہاں, یہ پہلی کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے, تو یہ پہلی بات کہی. دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ ان الکلام حول التعلیم الاجنبی یتناول المدارس الاجنبیہ و مدارس الارسالیات التبشیریہ, کہ کہہ رہے ہیں کہ اجنبی تعلیم کے گرد جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ اجنبی مدارس کے ارد گرد بھی گھومتی ہے, یعنی جو وہ لوگ مشنریز اور دوسرے ادارے چلا رہے ہیں براہ راست, اور وہ جو حکومتیں چلا رہی ہیں, پرائیویٹ ادارے چلا رہے ہیں, اور وہ ارسالیات یعنی مبلغین اور وفود جس کو تبشیری طور پر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا ہے, ہمارے یہاں کم نظر آتا ہے جیسے مالیگاؤں جیسے ماحول میں. آپ کو بعض مسلم ممالک میں اگر آپ مطالعہ کریں, معلومات لیں, اخبارات جانیں, یہ ہمارے اخبار نہیں, ہمارے جو اخبارات اور میڈیا ہے یہ وہی چیزیں زیادہ چھاپتی ہیں جو ان کو عالمی ادارہ دیتا ہے, جو چھپوانا چاہتی ہیں حکومتیں. سوشل میڈیا کی ایسی کئی چیزیں آ جا رہی ہیں, اور اسلامی تبلیغ اور صحیح حالات کو پیش کرنے والے آپ کو ذرائع مسلمانوں کے بعض عالمی ذرائع ملیں گے جس کو ہم لوگ بہت کم پڑھتے ہیں یا وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں, یا وہ چیزیں ہم تک آتی ہی نہیں ہیں. آپ عربی رسائل و جرائد پڑھیے تو آپ کو بہت سی چیزیں معلوم ہوگی. خاص طور سے افریقی ممالک میں یہ عیسائیت کے جو وفود جاتے ہیں عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر, چھوٹے موٹے پیمانے پہ نہیں ہے. ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے علماء کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہے, الزام لگایا جاتا ہے, ذہنی ٹینشن دیا جاتا ہے, الزامات پر الزامات. کوئی کام کر رہا ہے تو نیچے والا بھی اس سے چڑھتا ہے, اوپر والے کو بھی ٹینشن ہوتا ہے کہ اس کا نام نہ ہو جائے. اور وہاں عیسائیت کی تبلیغ کرنے والوں کو زبردست فراہم مالی قوت, ہر قسم کی طاقت اخلاقی اور مالی مادی فراہم کی جاتی ہے. ان پر آنچ آنے سے روکا جاتا ہے, کیس کباڑا ہو تو فوراً جو ہے مدد کی جاتی ہے بچانے کے لیے. آپ کو معلوم ہوگا انڈونیشیا میں عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے ایک پورا بحری جہاز انڈونیشیا کے ساحلوں پر مستقل سالہ سال لنگر انداز رہا, اور اس میں دنیا کی ہر نعمت تھی. کسی مسلمان نوجوان کو جو فریفتہ کرنے کے لیے, شبہات کے فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے اس جہاز پر کچھ ایک خاص مرحلے تک تبلیغ اور محنت کرنے کے بعد لایا جاتا تھا. اس کو مختلف قسم کے نشے کی چیزیں اور تعیش کی چیزیں, رفاہی چیزیں, یہاں تک کہ ضرورت پڑے تو لڑکیوں کی شکل میں ان کو ایسی چیزیں فراہم کی جائے جس سے وہ ہماری طرف راغب ہو. پورا جہاز, پانی کا جہاز بحری بیڑے کی شکل میں. کم خرچہ آتا ہے. ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا ادارہ ہم بنانا چاہیں, چھوٹا سا ہاسپٹل بنانا چاہیں تو دوسروں سے پہلے ہمارے لوگ مخالفت کر کے اس کا کام کو روک دیں گے کہ ارے یہ آگے نہ بڑھ جائے. دین کا کام کی یہ فتنہ, شبہات کے فتنے اور دین اور اس کے اخلاص کی کمی کا یہ انتہائی چیختا چلاتا منہ بولتا ثبوت ہے کہ مسلمان خود اسلام کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اور قرآن حدیث کا ماننے کا دعوے دار بھی ہوتا ہے. پھر یہ سارے کام کرنے کے بعد وہ مصلح رہتا ہے کہ میں اچھا کام کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے ہمارے یہاں کوئی عالم محفوظ رہتا ہے دعوت و تبلیغ کی سطح پر, اور اس تناظر میں آپ یہ دیکھیے کہ تبشیری جو ارسالیات ہیں مختلف دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں, ان کو اپنے ادارے, اپنے قوم سے جو ہے خطرہ نہیں ہوتا, مخالفت نہیں ہوتی.
بلکہ مدد ملتی ہے مالی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, معنوی اعتبار, ہر طریقے سے. تو تعلیمی جو بات کر رہے ہیں شیخ عبد الجبار مہیمن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں تو صرف ان اداروں تک محدود نہیں ہے جس کو ہم انٹرنیشنل اسکول کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ تبشیری ارسالیات, وفود اور جو جماعتیں جاتی ہیں عیسائیت کی تبلیغ کرنے, ان کے جو تربیت یافتہ مبلغین ہیں وہ جاتے ہیں. اسی طریقے سے اصالہ طور پر جو جالیات کے مدارس ہیں, آپ دیکھیں گے کہ مختلف ملکوں میں جو جیسے سعودی عرب میں جالیات ایک ادارے کے طور پر مانا جاتا ہے, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, وہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو غیر مسلم غیر ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ فلپائن کے لوگ, فلپینی لوگ ہیں جو سعودی عرب میں کام کرنے گئے ہیں, تو ان کے لیے سعودی نے انتظام کیا ہے کہ فلپائنیوں کو دین بتانے تبلیغ کرنے کے لیے فلپینی زبان جاننے والے وہاں کے جو علماء جنہوں نے سعودی میں تعلیم حاصل کی ان کو مقرر کرتے ہیں کہ آپ اپنے قوم کے, اپنے ملک کے لوگوں میں دین کی دعوت اور عقیدے کی تبلیغ کریں. تو یہ جو شعبہ بنایا گیا, ہندوستان کے لوگوں کے لیے ہندوستانی علماء, پاکستان کے لوگوں کے لیے پاکستانی علماء, انڈونیشیا ملیشیا کے لیے وہاں کے علماء, یہ جالیات ہے. تو اب ان کو جو مقرر کیا جاتا ہے ایسے ہی یورپ والوں نے مقرر کیا, اور سعودی کو اگر کاٹ دے تو بعض جو دوسرے ممالک ہیں جہاں ان جالیات پر بھی, ایسے اداروں پر بھی ان اجنبی اور انٹرنیشنل اسکولوں کی فکر کا اثر ہے. تو شیخ مہیمن عبد الجبار کہہ رہے ہیں کہ اس میں اصالہ بنیادی طور پر جالیات کے مدارس بھی شامل ہیں, جیسا کہ زبانوں لغات کے ادارے, کچھ اسکولیں اور کالجز دوسرے ملکوں میں کھولی جاتی ہیں کہ ہمارے ملک کی زبان وہاں پڑھائی جائے. ہاں, جیسے گلف کے بعض ملکوں میں پاکستانی ادارے ہیں, تو پاکستانی ادارے میں گویا اردو زبان سکھائی جا رہی ہے, وہاں کے نصاب تعلیم یا کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. اسی تجرباتی مدارس, عملی طور سے کچھ چیزوں کو سکھانے کے جو مدارس ہیں وہ بھی ہیں. یہ جتنے بھی مدارس ہیں یہ سب کے سب اجنبی, یعنی یہ جو غیر اسلامی فکر کے حامل مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے مدارس ہیں, ان کے پیچھے چلتے ہیں. وَإِن تَسَمَّتْ بِأَسْمَاءٍ عَرَبِيَّةٍ بِالتَّبْعِيَّةِ, چاہے وہ طبعاً بالطبعیہ اپنے نام عربی زبان کے رکھیں, اسلامی دکھاوا رکھیں, لیکن اپنے کام میں, اپنی فکر میں, اپنے طرز عمل, انتظامات اور بندوبست کے سلسلے میں, نصاب تعلیم میں, چال ڈھال میں یہ انہی مدارس کی, اپنے کیا کہتے ہیں اداروں کی پیروی کرتے ہیں. جیسا کہ کما یتطرق الحدیث الى الابتعاث الى الدول الغربیہ, جیسا کہ یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ کچھ لوگوں کو دین, تعلیم, تہذیب, ثقافت سکھانے کے لیے مغربی ممالک بھیجا جاتا ہے, مسلمان بچوں کو کہ آپ بڑے ذہین ہیں, ہاں انٹیلیجنس آپ کے اندر زیادہ ہے مہارت, تو آپ کو یورپ کے ملکوں میں اعلیٰ یونیورسٹیوں میں بھیجا جائے اور وہاں تعلیم حاصل کیا جائے. اور وہاں کیا ہوتا ہے آگے اس کا بھی تذکرہ کیا. نمبر 3 ایک نکتے کا اور ذکر کروں, حالانکہ یہاں آج میں چاہتا تھا کہ کم سے کم یہ بحث پوری ہو جائے. تیسرے نمبر پر کہا کہ ہماری یہ گفتگو جو تعلیم کی اس قسم کے خطروں کے کردار کو بیان کرتی ہے, اور اس میں جو خطرے پوشیدہ ہیں ان اداروں میں, ایسے اداروں میں جن ملکوں میں یہ اس قسم کے ادارے کام کر رہے ہیں, وہاں کے ملک کی جو وطنی اور سرکاری تعلیم ہے, نصاب تعلیم, اس تعلیم کے مکمل ہونے کے باوجود اس کے اثرات ہلکے نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ یہ مدارس بھی ترقی اور تطویر کے نام پر کسی نہ کسی شکل میں اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کو تعلیم کو کہ گلوبلائزیشن, تعلیم کو عالمی بنانے کا نام دیا جاتا ہے, اور اس کام کو کی سرپرستی مؤسسات دولیہ, بین انٹرنیشنل لیول کی مؤسسات اور ادارے کرتے ہیں. ہاں, اور پھر ان چیزوں کو لوٹایا جاتا ہے مغربی ممالک کی طرف کہ آپ انٹرنیشنل لیول اور سطح پر جانے کے لیے آپ اس طرف رجوع کیجئے. چوتھے نمبر پر, ہاں یہ میں آج کے درس میں آخری ذکر کر رہا ہوں کہ اسلام میں تعلیم کا جو مقصد ہے, تعلیم کو دیکھیں, اسلام میں اس کا مقصد ہے کہ عقیدے کے ولا اور برا کو ابھارنا, کہ ایک انسان کو تعلیم کیوں دی جائے کہ وہ صحیح طور سے عقیدے کے سلسلے میں متحمس ہو, غیرت مند ہو, عقیدے کو جگائے.
صحیح عقیدہ اختیار کرے. الذی جو کہ ولا کی قسموں میں، دوستی اور تعلق کی قسموں میں سب سے مضبوط اور سب سے اہم قسم ہے. جیسا کہ یہ امت اسلامیہ کی وجودی قیمت سے بھی جڑی ہوئی بات ہوتی ہے، اور یہ وجودی قیمت کیا ہے؟ ہماری ہدایت ہے. یعنی تعلیم کا مقصد ہے کہ بچوں کو صحیح عقیدہ ملے، اس کی بنیاد پر دوست اور دشمن کی پہچان ہو. کس سے ہمیں جڑنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے، رسول سے، دین سے، اور پھر ان کے احکام کی روشنی میں مختلف لوگوں سے ربط ضبط رکھنا ہے. یہ میں اپنے حساب سے تشریح کر رہا ہوں. اور پھر اس تناظر میں ایک امت مسلمہ کے اپنی وجودی قیمت حاصل ہو، یعنی ہدایت حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کا جو مقصد بتایا قرآن میں، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. یہ عیسائیوں کو خطاب کر کے ان کے پہلے کا کلام ہے سورہ آل عمران کی آیت میں، کہ وہ یہ کہتے تھے نا کہ حضرت عیسیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے کہا، تو اللہ نے اس کا رد کیا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب، حکمت، حکم اور نبوت دے اور وہ یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے عبادت کرنے والے بن جاؤ. نہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ تم لوگ رب والے بن جاؤ. ربانین رب کی طرف نسبت ہے، رب والے بن جاؤ. کیوں؟ کس چیز کے ذریعے سے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس باعث، اس سبب اور اس ذریعے سے جو تم الکتاب کی تعلیم دیتے ہو، سکھاتے ہو. وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے ہو. یعنی پڑھنے اور سکھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اور آپ ربانی بن جائیں، صحیح عقیدے والے بن جائیں. اسی طریقے سے آخرت کے سلسلے میں یہ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ تعلیم ایسی ہو کہ ہم ان راستوں اور طریقوں کو اختیار کریں جس سے ہمیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کی ضمانت ملے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور انسان پتھر ہیں. یہ جیسا کہ آگے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ مفسرین نے کہا کہ یہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ تو علماء نے کہا کہ تعلیم اور تعدیب کے ذریعے. حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، تو ان کو صحیح تعلیم اور دین سکھا کر، یہ صحیح عقیدہ جو ہم سیکھنے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اسی کی کوشش ہے. اللہ اس میں اخلاص اور تاثیر ادا فرمائے. تو کہا کہ تعلیم اور تعدیب، ادب سکھا کر، مفسرین نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو جہنم سے بچائیں. اور اس میں ایک بہت ہی اہم لمحہ فکریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یعنی یہ ایک پہلو ہے اس معاملے میں کہ تعلیم کا تعلق اصلاح سے ہے. اس کے بالکل برعکس آج اجنبی تعلیم، دنیاوی ادارے جو تعلیم دے رہے ہیں، ان کا مقصد اس کے بالکل الٹ ہے. دنیا کو حاصل کیا جائے، انسان کو جانوروں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگنے والا بنایا جائے، خود غرض بنایا جائے. میں نے ابھی کہا کہ اگر کوئی مسلمان کلیکٹر، منسٹر، کوئی اعلیٰ پوسٹ والا بن بھی جاتا ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کا صرف معاملہ بناتا دیکھتا ہے، بینک بیلنس بناتا ہے اور مفادات کو ترجیح دیتا ہے. قوم ملت کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں. امام حسن بصری نے جو وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کے تحت تفسیر کی تھی کہ لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اتنے ماہر ہے دنیا کے معاملے میں کہ ایک سکے کو ہوا میں اچھال کر بتا دیں گے کہ کتنے گرام کا یہ سکہ ہے. اتنی مہارت. جیسے ہمارے یہاں مالے گاؤں میں جو ہے کپڑا ہاتھ میں لے کے بہت سارے جو ہیں لوگ یہ بتا دیں گے اس کی پک پھنی کتنی ہے، کہ کون سے دھاگے کا ہے، کون سا اس کا وان ہے. اتنی مہارت. اصلی سونا، نقلی سونا ہاتھ میں لے کے بتا دیں گے، سونار اور جوہری. لیکن دین کے معاملے میں ان کو اگر کہیں نماز پڑھو تو نماز کے احکام و مسائل معلوم نہیں ہے جو ہر شخص پر فرض ہے. آخرت کا علم نہیں ہے. تو وہی کہا کہ اسلام نے تعلیم کے جو مقاصد بیان کیے، اور آج جو تعلیمی مقاصد کے طور پر جو ان تعلیمات کے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، تعلیم کی فضیلت میں، اس کے فوائد میں لمبی چوڑی تقریریں کی جاتی ہے، لیکن وہ آپ فوائد اور فضیلت نہیں پائیں گے. تعلیم گاہ میں جو ادارہ چلانے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، بڑی بڑی فیس، ڈونیشن اور یہ سب لے رہے ہیں، ان کے یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ تعلیم کا مقصد ان کے نزدیک وہ سب نہیں ہے جو وہ تقریر میں بیان کرتے ہیں. دنیا کا معنی، دنیا کی طرف بھاگنا، یہ بالکل برعکس. تعلیم کا مقصد ہی بدل دیا گیا. آگے 2-3 نکات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں ان اداروں یا ان افکار سے متاثر لوگ جو الٹی سیدھے فتوی بازی کرتے ہیں، پھر دین کے معاملے میں تعویلات کا راستہ کھولتے ہیں. یہ بحث آخری ہوگی.
جو جہاں اگر ہم ہو سکا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اگلے درس میں. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.